لالے یہاں تو سبھی دل جلے ہیں. دل جلے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اصلی سندھی ہیں؟ پنجابی بولنے والے خود شرمندہ ہیں اپنی پنجابی آئیڈینٹی کے اوپر. پا دیو یہ بھی پنجابیاں تے پا دیو. میرا پنجاب, میرے دریا, میرا پیسہ میں جس پہ مرضی خرچ کروں. تو کون ہوتا ہے پنجاب کا پیسہ, پنجاب کی عوام کا پیسہ, میرا کا لفظ بولا, پنجاب کا پیسہ, میرا کا لفظ بولا انہوں نے. تو پھر پنجاب دی وزیر اعلیٰ تے وہی ہے نا, او آ ای کر رہے ہیں, اور ادھر ادھر کے جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کے جو ہم او کر رہے ہیں, آ کر رہے ہیں کہ ای کر رہے ہیں, ہم تو ہاں کر رہے ہیں. تو تسی بین الاقوامی امداد کیوں نہیں منگی ہے؟ میرا پنجاب ویسے نہیں کہنا چاہیے. مجھے ایک دو جملہ نہیں کہنا چاہیے. اچھا, کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ آپ لیجبل ہی نہیں ہیں یہ کہنے کے. اوہ, میں اگر فارم 47 کی بات کو ایک طرف بھی رکھ دوں نا, تو اس الیکشن میں سب سے بڑی پاکستان کی اور پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل نہیں تھی. سچ منہ سے نکل جاتا ہے. وہ پی ٹی آئی ہے. نہیں, یہ تو فیکٹس اینڈ فیگرز بتاتے ہیں کہ پنجاب تو پی ٹی آئی کا, پنجاب تو عمران خان کا. عمران خان صاحب بولیں میرا پنجاب. بسپ جڑا ہے او کوئی تسی گھروں تے نہیں سی لے آئے کہ او دی جڑی چیئر ہے او ایک ہی پارٹی دے کول رہنی ہے, مطلب آپ پنجاب گھر سے لائے تھے؟ کمال ہو گیا ہے. جی افشا جی, وہ ایک چیز ہوتی ہے نا, پلز آف وزڈم, عقل کے موتی, عقل کے موتی, دانش کے موتی. دانش کے موتی. پچھلے دنوں میں نے ٹویٹر پہ ایک عقل کا موتی دیکھا. آپ نے چن لیا, بن لیا, سن لیا, اب آپ کو سنا رہا ہوں میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہیں آج کل انورٹڈ کاماز میں آئے گا. انہوں نے یہ فرمایا, وہ بھی پنجاب سے, انہوں نے یہ فرمایا کہ پنجاب کی اصل حکمرانی جو ہے, اصلی حکمرانی جو ہے, وہ اصلی پنجابیوں کو کرنی چاہیے, ہے نا. اور یہ عقل کا موتی نہیں تھا, یہ دانش کا کوہ نور تھا, جس سے میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اور چکت ہو گیا میں, حیران ہو گیا میں, پریشان ہو گیا. آپ کو نہیں ہوئی یہ بات سن کے کہ اب اصل پنجابی کہاں سے ڈھونڈے؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پڑ گئی ہے. نہیں, مہاراجہ رنجیت سنگھ کو واپس لائیں, کیا کریں؟ آج کل ویسے سیمولیشنز کے ساتھ وہ بند تو رہی ہیں, لیکن مہاراجہ صاحب کا ایک سیمولیشن بنوا لیتے ہیں اے آئی سے کہہ کے نا, چیٹ جی پی ٹی نہیں, یہ تو میرا خیال ایڈوانس چیز ہے. کیا بات ہے, اے آئی سے بنوا لیں, لیکن ان کے دربار میں تو فارسی بولی جاتی ہے. میں یہی کہنے لگوں گا, فائدہ یہ بھی ہو جائے گا, اردو بھی بچ جائے گی, فارسی بھی بچ جائے گی, پنجابی اصلی بھی آ جائیں گے, اور حکمرانی بھی ہو جائے گی. صحیح ہے, لیکن مسئلہ کاشف صاحب یہ ہے کہ گل ہن ڈی این اے تک گئی ہے. کتنا مزہ آئے گا یہاں پہ لوگ جب یہ کہہ کے چھڑیں گے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے. میں تو یہ سوچ کے مطلب انجوائے کر رہا ہوں. کہنے کا کیا ہے, وہ تو دل جلے کچھ بھی کہا سکتے ہیں. لالے یہاں تو سبھی دل جلے ہیں. دل جلے, بالکل. تو جو بات ہو رہی ہے اصلی پنجابی ہونے کی, کچھ عرصہ پہلے تک کوئی 3-4 سال پہلے دی گل ہے, ایک وزیر اعلیٰ لایا سی محروم علاقے دے محروم طبقے نو نوازن واسطے. سنا تھا ہم نے, عثمان بزدار نام تھا ان کا. وہ اپنے آپ کو اصلی پنجابی کہتے ہیں. ان دنوں ندیم افضل چند صاحب پی ٹی آئی کا حصہ تھے. انفیکٹ وہ خان صاحب کے وہ کیا اسپوکس پرسن ٹائپ کوئی عہدہ بھی تھا ان کے پاس. تو اس وقت وہ کی ہوندا ہے مشیر وغیرہ بھی, تو وہ اصلی حکمران تھے. خان صاحب اصلی پنجابی خود کو کہتے ہیں. کنفیوز نہ کریں, نجیب الطرفین پنجابی ہونا چاہیے. پہلی بات ہے خان صاحب سینٹر میں تھے, اور دوسری بات ہے کہ بزدار صاحب سی ایم تھے لیکن حکمران نہیں تھے. آپ خراب مت کریں چیزوں کو. اچھا, پھر گوگی تو پنجابی ہی. اب وہ آپ کیسز لگاتے رہے وہ. اس کے بعد آج کل جو ان کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, صدر مملکت صاحب قابل احترام ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اصلی سندھی ہیں؟ بلوچ نہیں ہے زرداری صاحب؟ تو نہیں, بلوچ تو میں بھی ہوں, پنجاب میں رہتا ہوں میں. بھٹوز کہاں سے آئے تھے ویسے؟ راجستھان سے. اب اتنی تاریخ مجھے یاد نہیں ہے. آپ تو ندیم افضل چند صاحب کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں. میں دیکھیں ان کو اس نہج انہوں نے ڈی این اے تک گل پڑھاتی ہے, تے ہن
देखें, अगर उन्होंने ये बात कही ना, जो जिस पे मुझे बहुत शदीद एतराज़ है, नफ़रत अंगेज़ी से भरपूर ये स्टेटमेंट है। जहालत का लफ्ज़ आप मुझे यूज़ नहीं करने नहीं देंगी। मैं यहाँ पर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़े, मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि नदीम अफजल चंद साहब उन लोगों में से हैं जिनके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि ये किसी भी सियासी जमात का लहू होते हैं। ऐसे वर्कर्स, ऐसे लोग, बिल्कुल, ख़्वाह वो नून लीग में हो, पीटीआई वो में हो, किसी भी पीपल्स पार्टी में हो, हाँ। किसी भी पार्टी में हो, वो असासा होते हैं उस सियासी जमात का। वो अलग बात है कि फिर जब वक्त आता है तो सियासी जमातें इन्हीं लोगों को आगे कर देती हैं वो लफ्ज़ी गोलाबारी के लिए। स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा होता है, स्मोक स्क्रीन क्या है, वो सब फिर नहीं, कुछ और होता आप है। ना ये नुसरत जावेद साहब वाली बात ना करें कि स्मोक स्क्रीन है सारी। देखें, आप उसको उसकी फेस वैल्यू के ऊपर ना, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन ट्वीट थी, बहुत ही मैं कहूँगा कि मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि इतना पॉपुलिज्म। इमरान खान साहब को हम कहते हैं कि जी वो पॉपुलिस्ट लीडर थे। कुछ तो उतो सीख के ही आए ना। नहीं, वहाँ से सीख के नहीं आए। ये हमारी पूरी पॉलिटिक्स का एक वो बन चुका है, फार राइट का एक नैरो पॉपुलिज्म है। वो आप नेशनलिज्म में ले आएँ, वो पाकिस्तान का नेशनलिज्म हो, पंजाबियत का हो, सराइकी का हो, सिंधी का हो, बलोची का हो, पख्तून हो, नेशनलिज्म आपने फार राइट का एक उसको, तो उसमें इतनी नफरत अंगेजी कि आप 2025 में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप पंजाब एक आदमी का नाम है, पंजाब पंजाबी बोलने वाले का नाम है। 3.5 करोड़ तो सराइकी रहते हैं इसके अंदर। आपके खिलाफ ना कैंपेन चल चलें, जाएगी। 7 करोड़ सराइकी वो रहते हैं। 7-8 करोड़ ने, चलें 8 करोड़ सराइकी रहते हैं, ठीक है, हजारा वाले रहते हैं। अभी की अगर हम सेंसस को सच मान लें तो वो तो पंजाबी पख्तूनख्वा में भी रहते हैं। पंजाबी बोलने वाले खुद शर्मिंदा हैं अपनी पंजाबी आइडेंटिटी के ऊपर। वो कहते हैं हम उर्दू बोलने वाले हैं। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਗਰਮ रखने का एक बहाना मैं ਕੱਢਿਆ आता है हूँ ना। उस पे, मैं आता हूँ, लेकिन मुझे इस पे बात पूरी करने दें। देखें, आप ऐसे मत करें। अच्छा हाँ, नहीं, ये अगर बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ठीक है, ना? ये ठीक कोई है। पंजाबी नहीं है कि उर्दू में बदल जाएगी। अर्ज करने का मतलब ये है, नहीं बदल रही है ना, लोग शर्मिंदा है, लोग अपने आप को पंजाब का मतलब ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर्स के, हिस्ट्रीज के इतनी डाइवर्सिटी है, तो यानी कि ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ आप ਨੇ हैं। सिर्फ नून लीग को मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने के लिए इतनी ऐसी बात कर रहे हैं ना जिसका सर है ना पैर है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਰਾਲ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਸਨ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਟੂ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਸਨ, मतलब फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਫਿਰ। आपने तो चढ़ाई कर दी पीपल्स पार्टी के ऊपर। नहीं। आप देखिए, नदीम अफजल चंद ने अगर ये बात कही, अगर ठीक है उनके मुंह से निकल गई गलत बात या मतलब अंगूठों से होती हुई दिल की बात, उन्होंने माजरत की है वो माजरत और करेंगे उनकी भी नहीं। ह्यूमिलेशन हुई है कहीं, सियासत उनको में ह्यूमिलेट कोई किया गया है। ना वो कोई माजरत नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे आप लोगों ने उनको मजबूर किया है उस आप तरह लोगों ने, मैं कित्थों आ गई? की बेसर पैर की उड़ाएं आप लोगों ने। पा दियो ये भी पंजाबियां ते पा दियो। नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं। आप विक्टिम कार्ड ना खेलें। आप नहीं सानू एक तो की लोड़ पंजाबी पई। ऊपर से आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं मैडम। ये वही बात हो गई कि सब नेशनलिज्म बरते हैं तो ठीक है, पंजाबी की तरफ से अगर नेशनलिज्म आ जाए तो हाय हाय मच 4 जाती है। पंजाबी प्यारे रहते हैं 11 करोड़ के सूबे में। बाहर निकल के देखें, कोई कह दे कि मैं पंजाबी हूं, वो तो मतलब शर्मसारी एक से। तो सामने बैठी हुई है। 4 मैंने कहे, 3 और मैं ढूंढ लूंगा। 3-4 लोग ही हैं दीवाने ये, बाकी आप बाहर निकल के हकायक का सामना करने की कोशिश करें। देखिए, आप बात ना घुमाएं। अच्छा। मुझे बात करने दें। पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, उनको प्रवोक किया मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये स्टेटमेंट देके कि आप जो है ना अपने काम से काम रखें, पंजाब मेरा है, मेरा पंजाब, मेरे दरिया, मेरा पैसा मैं जिस पे मर्जी खर्च करूं। तू कौन होता है? पंजाब का पैसा, पंजाब की आवाम का पैसा, मेरा का लफ्ज बोला, पंजाब का पैसा, मेरा का लफ्ज बोला उन्होंने। तो फिर पंजाब दी वजीर आला ते वही है ना। इसमें देखें 2-3 बातें हैं, मैं मान लेता हूं पंजाब की वजीर अच्छा, आला प्रोवोक होने की जो जहाँ तक बात है, मैं इसको थोड़ा सा अगर पीछे चलें, हालांकि मैंने बड़ा ही अजीब लग रहा है, एक स्मोक स्क्रीन इशू चल रहा है और नूरा कुश्ती टाइप लग रहा है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
اور ادھر ادھر کے جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کے جو ہم او کر رہے ہیں، آ کر رہے ہیں کہ ای کر رہے ہیں، ہم تو ہاں 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 کر رہے ہیں. تو ہم ڈیکنسٹرکٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ اور بالکل سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں مصروف دکھائی دیتی ہے. انہوں نے لوگوں کو بھی مصروف کیا ہوا ہے. یہ معاملہ شروع ہوا یہ جو ابھی حالیہ سیلابی صورتحال بنی ہے پنجاب میں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان والی سائڈ پر بھی پنجاب کے حالات ایک بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہے. اس بیچ میں یہ مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا. مطالبہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا, ہم نے تو ایسے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مدد کی جائے لوگوں کی. ٹھیک بات ہے, چلیں. اس میں پھر وہ خاتون اول محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی ٹویٹس فرما دیں, پھر بلاول صاحب بھی تشریف لے آئے اسی ایک مسئلے میں. اب وہ دونوں تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنی دوجی تے تیجی ٹیئر والے نو اگے کر دیتا ہے. شہلا رضا نہیں, یہ لوگ بسپ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے, یہ ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں سی ایم پنجاب پہ. یہ ایک طریقہ واردات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, خواتین ونگ کو آگے کر دو. اب زندگی میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ خواتین ونگ کی طرف سے جب پہلے حملے ہوتے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ظاہر ہے مردوں کی جماعت تھی پوری کی پوری, مطلب ڈومینیٹ کرتی تھی مرد ذات یہاں پہ. تو ادھر سے جیسے ہی بات ہے کہتے تھے عورتوں نہ گل کرنے تمیز نہیں ہے انہوں. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پر سی ایم ایک خاتون ہے اور ان کی ٹیم میں بھی خواتین زیادہ ہیں دکھائی دیتی. اب وہ مسئلہ زیادہ خراب ہو گیا. میں واپس بے نظیر انکم سپورٹ والی بات پہ جاتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف سجیسٹ کیا تھا, اگرچہ وہ سجیسٹ کرنے سے تھوڑا زیادہ تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہم اپنے وسائل سے اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہم اس کے انڈر رہتے ہوئے اپنے اس مسئلے کو, انہوں نے کہا کہ آپ نے بین الاقوامی امداد نہیں منگی. تسی بین الاقوامی امداد کیوں نہیں منگی ہیں؟ کوئی جیولری آندی, کوئی چیزاں آندیاں, کوئی آپ نے ہار کی طرف اشارہ کر دیا. بیچارے گیلانی صاحب کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہی ہیں؟ نہیں, میں ویسے بات کر رہی ہوں. نہیں, اب آپ نے یہ ہار والی بات نہیں کرنی. یہ وہی بات ہے چور کی داڑھی میں جھاڑو. میں آگے بڑھتی ہوں, میں اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں. کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ چونکہ وزارت اعلیٰ جن کے پاس ہے ایک صوبے کی, وہ جس طرح سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری اصل بحث تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اتنے میسیو لیول کی, اتنے بڑے لیول کی تباہی کو دیکھنے اور کیٹر کرنے کے حوالے سے ٹھیک بھی ہے. اس پروگرام کے مارکرز کچھ اور ہیں. میں اب اس بات کی طرف آ رہی ہوں کہ اس ساری بحث کو سندھ ورسز پنجاب بنا دیا گیا, انفیکٹ سندھی ورسز پنجابی بنا دیا گیا, جس کو دیکھ کر الجھن ہو رہی ہے. آپ غلط کہہ رہی ہیں. دیکھیں, میں نے کہہ دیا, اگر آپ کہیں تو میں معذرت کر کے یہ کہہ دوں کہ نہیں آپ تھوڑی سی غلط ہیں. نہیں, مینو کوئی فرق پیندا ہی نہیں ہے کہ تسی مینو کہو کہ میں غلط ہاں کہ ٹھیک ہاں. لیکن مجھے فرق پڑتا ہے. میں دیکھیں, آپ نے تو 2-3 باتیں دبے لفظوں میں کہہ دی, وہ میری سمجھ میں آ گئی. صرف توشہ خانہ اور ہار کی بات نہیں تھی, آپ نے ایک اور بات بھی ایک ہنٹ دیا عالمی امداد کا. ٹھیک ہے نا, جب وہ رڑے گی سیلاب کے ساتھ تو وہ سندھ بھی پہنچے گی. سیلاب کے رڑیا ہی نہیں نہ اتنے تک کی کریے. نہیں, آپ دیکھیں, آپ نے الزام تراشی تو کر دی اس سے پہلے کہ ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک پورا کارخانہ ہے. کیا بولتے ہیں, کون بنے گا کروڑ پتی, پتی جو ہے وہ پتی ہوتی ہے. آگے بڑھیں نیچے سے اوپر سے. تو اس لیے آپ صرف ایک پارٹی کو وہ نہ بنائیں, یہ آپ زیادتی کر رہی ہیں. ارے نہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہتر پروگرام ہے. تو عالمی امداد کی بات کر رہے ہیں جو اچھا آپ کہیں قسم کھا کے, آپ کہیں کہ آپ نے عالمی امداد کی بات جو کی ہے اس کے اندر کوئی طنز نہیں تھا, آپ کہیں. نہیں, اس میں اس طرح کا طنز نہیں تھا جس طرح کا آپ لے بیٹھے ہیں. آپ نے تو سینے میں پیوست کر لیا ہے. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں. چھوڑیں اس بات کو. میں دیکھ جو ہوا نہیں تو اس کے اوپر کیا بات کرنی, مسڈ اپرچونٹی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز, ان کو اس بات کا قطعاً بھی اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ میرا پنجاب, میرا دریا, میرے پیسے کر کے بات کر رہی ہیں یا پنجابی کارڈ کھیل رہی ہیں تو وہ اپنے لیے کتنا بڑا پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. سن لیجئے میری بات. ایسا بالکل تاثر آپ نے درست فرمایا کہ پنجاب اور سندھ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے, یا پنجابی نیشنلزم اور سندھی نیشنلزم آمنے سامنے کھڑا ہو گیا.
یہ نیشنلزم اتنی گندی چیز ہے, فل آف فیشزم, ٹھیک ہے نا. شناخت کی سیاست پر جب آپ اس ڈگر پہ چلتے ہیں اور بروجوازی نیشنلزم کو اپنی آئیڈینٹی بنا کے آگے بڑھتے ہیں, تو اس میں ماسوائے نفرت کے اور ان لاجیکل باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے آپ کے پاس چارہ کوئی نہیں بچتا ہے. میں سندھی نیشنلزم کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جتنا فار رائٹ کا سندھی نیشنلزم ہے جس کو سپورٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سامنے آئی ہے, سچ بتاؤں تو سندھی نیشنلزم کا جو ایک اصل فار رائٹ کا ورژن ہے نا, جو جی ایم سندھ سے سٹارٹ ہوتا ہے, یا پلیجو صاحب تھے, یا اور لوگ ہیں, ابھی بھی میں جانتا ہوں بہت سارے جو وہاں پر فار رائٹ کی آئیڈینٹی پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں, جو لوگ بہت پروگریسو ہیں, آرٹ لٹریچر پوئٹری کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ اپنی اصل میں نیشنلزم جو ہے وہ ایک انتہائی رائٹسٹ اپروچ ہے. پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا جو پیپلز پارٹی ایک سینٹر رائٹ کی جماعت ہے, مرسو سندھ نہ ڈیسو نہیں, وہ اتنا کر سکتی ہے. اس سے آگے جائیں, پھر وہی آپ صبح بات کر رہی تھی نا مجھ سے کہ میری آئیڈینٹی یہ ہے کہ میں 1000 سال سے پختون ہوں, 4000 سال سے پختون ہوں. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی نہیں, ہم سنتے ہیں نا یہ لوگ بات, ایسا کہتے ہیں کہ میں اتنے 1000 سال سے میری یہ آئیڈینٹی ہے, اتنے 100 سال سے. وہ پھر مذہب کی بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ 78 سالہ تو میں پاکستانی ہوں, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ ہے, یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کا تحفہ ہے, یہ اس کا پیکج ہے, یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. جو پاکستان بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کی پیدائش میں آپ کا ذاتی کمال کیا ہے؟ وہ اس کو چھوڑیں, یہ نیریٹو ایسے بنتا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں, آپ انڈیا میں چلی جائیں, آپ پوری دنیا میں چلی جائیں, یہ نیریٹو آئیڈینٹی پالیٹکس کرافٹ ہی ایسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تماشے ہیں اس سارے ووکزم کے, یہ تماشے ہیں اس کیپٹلزم کے, یہ تماشے ہیں اس ہائپر نیشنلزم کے جس کو بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے. یہ لبرل ڈیموکریسی کے تماشے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. وہ سینٹر رائٹ کی وفاق کے اوپر بلیو کرنے والی جماعت ہے, جو یہ بول ہی نہیں سکتی ہے کہ سندھی آئیڈینٹی وہ تو لوز کر جائے گی. کشمیر میں, پختونخوا میں, پنجاب میں, سرائکی صوبے میں جو بنے گا, بلوچستان وغیرہ میں, تو میرے سرائکی صوبے میں جو بنے گا وہاں پر تو گیلانی صاحب کے بیٹے آج کل سرائکی تقریروں کے ساتھ لہو گرما رہے ہیں. بالکل, وہ جب وقت آتا ہے تو گرمائش ضروری ہو جاتی ہے. میں آپ کو عرض کروں, یہی حال پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے. میڈم کو کوئی سمجھائے کہ وہ جو ایک فار رائٹ کا آئیڈینٹی پالیٹکس اور نیشنلزم ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. نون لیگ افورڈ نہیں کر سکتی. میرا پنجاب اور میرے دریا کہنے سے پہلے, میرا پیسہ کہنے سے پہلے سوچ, میرا پنجاب ویسے نہیں کہنا چاہیے. مجھے ایک جملہ, ایک دو جملہ نہیں کہنا چاہیے. اچھا, کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ آپ لیجیبل ہی نہیں ہیں یہ کہنے کے. میں اگر فارم 47 کی بات کو ایک طرف بھی رکھ دوں نا, تو اس الیکشن میں سب سے بڑی پاکستان کی اور پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل نہیں تھی. سچ منہ سے نکل جاتا ہے. وہ پی ٹی آئی ہے. نہیں, یہ تو فیکٹس اینڈ فیگرز بتاتے ہیں کہ پنجاب تو پی ٹی آئی کا, پنجاب تو عمران خان کا. عمران خان صاحب بولیں میرا پنجاب, ایسا مت کریں. اتنی سب کچھ کے باوجود, ایک منٹ, پکڑ دھکڑ کے باوجود, کاشف آپ ایک بات بھول رہے ہیں, اتنا کچھ کرنے کے باوجود 2018 کے الیکشنز میں وہ میرا پختونخوا تو کہہ سکتے تھے, وہ تب بھی میرا پنجاب نہیں کہہ سکتے تھے. یہ بات آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ میرا پنجاب, میرا سندھ, میرا بلوچستان, میرا کے پی, میرا یہ سب کچھ صرف ایک ادارے کا ہے, یہ ان کا ہے. آپ کس کیپیسٹی میں بول رہے ہیں بھائی میرا پنجاب؟ اصل پنجاب تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ہے. بس کر, اچھا ارے چلے اس طرف نہیں جاتے, ہم واپس آتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس کی. آپ ووٹ بینک کی بات, آپ ووٹر کی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کاشف صاحب کہ ایک چھوٹی سی بات کر لوں اگر آپ کی اجازت, آپ لکھ لیجئے, یہ پوائنٹ مجھے بھول جائے گا. میں نے لکھ لیا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ نیشنلزم کی اس اترتے ہیں نا اس گڑھے میں, تو آپ کو ہر وہ پھر اللاجیکل بات کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. ہمارا پوائنٹ صرف اتنا ہے, وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں, وہ مریم نواز صاحبہ ہوں, یہ ینگ لیڈرز ہیں پاکستان کے, تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو میں وہ چیزیں جو آزمائی جا چکی ہیں, جو نیرو پاپولزم کی جو ہم بات کرتے ہیں, جو نقصان دہ ہیں, مطلب آپ نے پنجاب کو ایک اکائی بنا دیا, ون نیس پاکستان کی ون نیس بھگت رہے ہیں ہم آج تک, ٹھیک ہے نا, ون یونٹ سائیکی, اور آج بھی آپ نے ہر ڈائیورسٹی کو ختم کیا کہ ایک پاکستان, ایک زبان.
آپ پنجاب کو ایک زبان اور ایک پنجابی بنا کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ ریگریٹ سامنے آئیں گے. کاشف پتہ کیا بات ہے, مجھے ایسا لگتا ہے وہ آپ گفتگو کسی اور جانب نکل گئی. ووٹ بینک کی جو آپ بات کر رہے تھے نا, ہوتا یہ ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو ٹیکل رکھنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے, انگیج رکھنے کے لیے سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کبھی مذہب کارڈ کا استعمال کر لیں گی, وہ کبھی کسی ٹرائب یا کسی قبیلے کے نام کے ساتھ جوڑ کر, کبھی ایتھنیسٹی کے ساتھ جوڑ کر, اور کبھی اب یہ صوبائیت یا کسی زبان, آپ اس کو آئیڈینٹی پالیٹکس کے لسانی معاملات کے ساتھ جوڑ کے, یا اوکے آئیڈینٹی پالیٹکس کے یہ ساتھ. صوبائیت تو لفظ ضیاء صاحب کا, یا اس سے پہلے میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, سوری میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ آپ جیسا نہیں ہے, میں کافی کم الفاظ ہوتے ہیں میری پنجابیوں کے گفتگو پاس نہیں ہوتے یہ الفاظ کے ذخیرے, یہ سیکھیں. ہاں میرے کول پنجابی دے وچ تسی سننا چاہندے ہو تے پھر تسی کہو کہ پنجابی دی گفتگو نہیں سی, پھر میں او دے وچ میرے کو بتھیرے بہت سارے اکھر نے. پنجابی بول کے مجھے ڈرا دیا, میں اب کیا بات کروں. تسی اگے سرائکی بول لو, تھانوں کہنا لوگ صحیح ساری کیا مجال آسان نمانے لوگ سر تسا ڈاڈے ہی وے سر, میں تو ہم پہلے ڈر گئے ہم سے. آپ تورا پنجاب ہے صحیح, تورے دریا ہے, تورا پیسہ ہے سر, سارے کل کیا ہے. یہ وہی بات ہے کہ کئی شے نہیں ملی, کئی شے نہیں ملی, وہ پیچھے چاہے وہ نظر بھی آ رہا ہوئے کیمریاں دے وچ. لیکن چلے ووٹ بینک کی بات یہ ہے کہ ووٹ بینک کو آپ نے اگر انگیج رکھنا ہے, یا لگتا ہے, مطلب مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ ایک عرصے سے جب سے تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی ہے, میں نے پنجاب میں اس قسم کی گفتگو اتنی زیادہ نہیں دیکھی. وہ ایک آتا ہے سیزن, تھوڑا سے وقت کا ہوتا ہے, ورنہ آپ پنجاب, کیونکہ میں تو پنجاب میں ہی جم پل ہے, میں اتنے دا ہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ زیادہ تر ہوتا ہے گورننس کے معاملات کو دیکھنا, کام کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, یہ ایک نئی پخ جڑی نکلے آئی ہے. یا لگتا ہے کہ کسی دن پنجابی پھر دیکھیں, میں یہ کہوں گی کہ اس ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ کے والد ہیں. ایک دفعہ ان سے پوچھیں کہ وہ اس ساری سچویشن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. میاں صاحب کے آن ریکارڈ بیان ہیں کہ وہ سرائیکی صوبے کی فیور میں ہے. ٹھیک ہے, تو سرائیکی صوبہ لایا ہو بیچا. ٹھیک ہے, نہیں اس کا مطلب یہ نا کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یہ ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ صوبہ انہوں نے ہی بنانا ہے, جنہوں نے بنانا ہے, جن کے پاس سب کچھ ہے. الیکشن کے دنوں میں سبھی کا ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ وہ مان رہے ہیں نا سرائیکی آئیڈینٹی کو, جو پنجاب میں صرف اس لیے کہ بھئی ایک یونٹ بنے گا. میں ختم کرتے ہیں, بات بہت لمبی ہوگی, یہ آخری بات. نہیں کاشف, وہ بس والی بات بیچ میں کہیں رہ گئی ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی. نہیں, میرا ایک سوال ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وفاق کا پروگرام ہے, پورے ملک کا پروگرام ہے. جیسے اس ملک میں کچھ وزارتوں کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک ادارے کے ساتھ ہی, وزارت داخلہ نہیں داخلہ سے زیادہ تو دفاع, یا نہیں دفاع کی وزارت تو خیر میں اب اس دفعہ تو ہمارے ہاں وزارت خزانہ ہائیبرڈ ہو گیا نا. تو بسپ جڑا ہے وہ کوئی تسی گھروں تے نہیں سی لے آئے کہ او دی جڑی چیئر ہے وہ ایک ہی پارٹی دے کول رہنی ہے. مطلب آپ پنجاب گھر سے لائے تھے, کمال ہو گیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات ہو رہی ہے, مطلب نہیں تو اگر گھر سے لائے ہوتے تو وہ ایک دفعہ تو ماروی میمن صاحبہ کو بھی کوئی عہدہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. وہ ویسے بیسیکلی کس پارٹی سے آئی تھیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ بس ہن بیٹھ جاؤ آرام دے نال. ہاں اگلا اس سے مجھے یاد آیا, فرزانہ راجہ صاحبہ وہ آج کل کہاں ہوتی ہیں؟ مطلب بے نظیر انکم سپورٹ. اچھا ٹھیک ہے, کیا پرانی یاد ماضی عذاب ہے یا رب. مجھے آخری بات کرنے تھے. دیکھیں آپ بات ڈریگ کر رہی ہیں جان بوجھ کے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں افشاں, دیکھیے ہمارے یہ نئے لیڈرز ہیں, جو بھی ان کی گراؤنڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہوں, جو پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے, وہ سارے وکیل ہی ہیں کے لیے نہیں, جو ان کی نیچرل لیڈرشپ ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہو, جو نئے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنا پاپولزم برتیں گے, کتنا فار رائٹ ہائپر نیشنلزم کو یہ
کریں گے. اب وقت ہے کہ پولیٹیکل بیانیوں کو درست سمجھ میں پرو پیپل بنا کر پیش کیا جائے. یہ آپ ایمل ولی کو بھی کہنا میں چاہیں ایمل گے؟ صاحب کو بھی میں اچک زئی صاحب کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, یہ گورنمنٹس ہیں, ان کی بساط اتنی ہے کہ یہ فورن پالیسی پہ تو بات نہیں کر سکتے. ہاتھ تو بندے ہوئے نا ان کے پاس صرف یہی ہے نا کہ یہ عوام میں جائیں, کوئی نیریٹو بلڈنگ کریں جو تو جمہوری اگر ہو. عوام میں جانے کے لیے آپ کے پاس صرف نیشنلزم ہی ہے تو پھر مسئلہ ہے. یہ مسئلہ گورننس دے اتنے گل کر لو, اور کم از کم گورننس دے آلے دوالے تے تسی چلیں کر سکتے ہو. آپ اس ایشو پہ بات کر لیں نا, آپ بالکل کہ بیس کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے آپ, لیکن اس میں اگر آپ اس آزمودہ چلے ہوئے ایک تیر کو چلائیں گے, آپ مزید نہ صرف یہ کہ پنجاب میں سرائکیوں کو ناراض کریں گے, ہزارہ والوں کو ناراض کریں گے, اور لوگوں کو جو آئیڈینٹی پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں, آپ سندھیوں کو وہ آلریڈی ناراض ہیں, پختون اور پنجابیوں سے آلریڈی ناراض ہیں, بلوچ میں اب کیا کہوں اس کے اوپر, آپ مجھ سے بہت بہتر جانتی ہیں. پولیٹیکل نیریٹو کو اپڈیٹ کریں. اچھا, اپڈیٹ کریں. اپڈیٹ ہوا تھا, ایک میڈم یہ بیک سی ٹو ایم میں اسکوئر ون نہ کریں. ایک دیکھیں میڈم سی ایم میں ایک اچھی بات ہے, آپ مانیں گی میں بھی مانوں گا, ان کو اپنے والد صاحب کی طرح یہ ایک کیا کہنا چاہیے, ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک عوام میں جانا ان کو پسند ہے. شہباز صاحب اس وقت بالکل مطلب ان کو وہ جب سی ایم تھے تو تب وہ نہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پی ایم ایل این بھی تو اب 2 سیگمنٹس میں بدل گئی نا, لیکن مریم صاحبہ کی یہ بات آپ مانیں گی اس بات کو کہ اپنے والد صاحب کی طرح ان کو بھی یہ تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں, یہ ان کا فرض ہے, ان کو یہ ڈیوٹی ملی ہے کہ انہوں نے. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, آپ پھر وہی بات کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, دیکھا زندگی دیکھی, سب کچھ دیکھا, سیکھا, انہوں نے چھوٹی عمر میں سیکھا. یہ بات ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہوں یا میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں, انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے سیاست شروع کی تھی, غلطیاں کی, غلطیوں سے سیکھا اور آگے بڑھے. یہ ان لوگوں کو تو میڈم سی ایم کو تو زیادہ اویئر ہونا چاہیے, کیونکہ اب وہ 2025 میں پالیٹکس کر رہی ہیں, وہ تو دیکھ چکی ہیں وہ پوری ہسٹری. تو میرا خیال ہے کہ نیریٹو بلڈنگ, ایسا نہ کریں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تحریکوں والے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر پیجز, وہ یہ نہ کہیں محفلوں میں بیٹھ کے کہ یہ تقریر ہم نے لکھ کر بھیجی تھی. آپ یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کہتے نا عقل والے لیے اشارہ بہت ہوں ہے, لیکن چلیں اینی ہاؤ. کاشف صاحب تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ کیا بات ہونی چاہیے اور کیا ہو رہی ہے. پھر لیکن نصرت جاوید صاحب نو اگر میں فالو کر دیا چونکہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پر جو معاملات ہیں وہ این ایف سی ایوارڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اور یہ باقی سب جو ہے نا یہ اوپر سے اسموک اسکرین ہے. شاید این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں بات ہونی چاہیے, یا وہ پیچھے سے ہی ساری ڈیل شیل ہو جائے گی, بات ہو جائے گی, ڈن ہو جائے گا, فیئر ہوئے گا. میں بالکل ایک آخری بات کر رہا ہوں کہ ہماری اس گفتگو سے شاید یہ تاثر جائے جو آئیڈینٹی پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں, جیسے ہمارے سرائکی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں, ڈر گئے آپ. نہیں وہ صحیح ہوا, سرائکی چاہتے ہیں بکے پیوندن کے تساں آئیڈینٹی پالیٹکس کے خلاف گال کی تھی. میں نے وہ کامنٹس پڑھے ہوئے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پنجابی بیٹھی ہوئی ہے اینو تسی اے جواب کیوں نہیں دے رہے ہو, اے تے انج ہے تے اونج ہے, اے تے انتہا پسند پنجابن ہے. انہی کے لیے اپنے سندھی بھائیوں کے لیے جو قوم پرستی پہ یقین رکھتے, ایک کلیریفیکیشن کہ قوم پرستی سے زیادہ بڑی بلائنڈ کرنے والی, آئیڈینٹی پالیٹکس سے بڑی کاسٹ کلاس بلائنڈ چیز نہیں ہے. اور جان بوجھ کے آپ کو ایک ایسے رائٹ یا رائٹسٹ بیانی, کیونکہ یہ نہ صرف اپنی اپروچ میں کنزرویٹو ہے آئیڈینٹی پالیٹکس, بلکہ اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ خوش آتی ہے ان تمام طاقتوں کو جو پاکستان میں جو یہ ڈسپیرٹی بنائی ہوئی ہے نا, کیونکہ پہلے ہی اتنی پاکٹس ہیں, اتنی سیگریگیشن ہے, اس کے اندر مزید تقسیم, نیشنلسٹ طریقے کے پودے لگانے والے بھی وہی ہیں. تقسیم در تقسیم کا ایک عمل ہے جو کہ تکلیف دہ ہے. نہیں تقسیم, میں یہ الزام نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پودے لگانے والے ہیں یہ بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے پودے لگائے تھے, انہوں نے چھوٹے پودے بھی لگائے ہیں. میں اس پاس سے جانا نہیں چاہتا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو بھی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بات کے اوپر کے ساری شناخت حملات, وہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اجے تکر خسرو بختیار صاحب نہیں آئے سرینا دے وچ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے دسن ہمارے پولیٹیکل نیریٹیوز اپ ڈیٹ ہونے چاہیے, پرو پیپل ہونے چاہیے,
کاسٹ کلاس کے ایشوز کو نمٹانے کی اہلیت، نبٹنے کی اس کی اہلیت ہونی چاہیے ہمارے پولیٹیکل نیریٹیوز میں. ان شیلو سپرفیشل اور پھر میں جاہلانہ کا لفظ بول رہا ہوں، انسفسٹیکیٹڈ. خیر، لیکن یہاں پر ایک اہم بات جو مینشن کرنا ضروری میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ جو لوگ مارجنز پر رہ رہے ہوتے ہیں یا مائنورٹی میں ہوتے ہیں، یا ہم بہت زیادہ نیشنلزم، ہائپر نیشنلزم اور آئیڈینٹی پالیٹکس کے خلاف ایک ہمارا ایک سٹینس ہے، اور ہم اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم کرتا ہے. لیکن جو مارجنز پر رہنے والے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ان کے پاس اتنے راستے ہوتے نہیں ہیں. ایک دو چیزوں کے اوپر ہی انہوں نے بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہاں پر بھی وہ نیشنلزم نہیں، اس کے اوپر مسئلہ تب بنتا ہے جب ایک گروپ، ایک سیگمنٹ جو آلریڈی پریولیجڈ ہوتا ہے اس کو ہائی جیک کر لیتا ہے. دیکھیں جب یہ ہائی جیک وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی ایک بک آئی ہے نا، وہ جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کے اندر یہ فار رائٹ کا نیشنلزم، ہائپر نیشنلزم پلس فری مارکیٹ کا جو کمبینیشن سامنے کیسے آیا. اس میں خاتون رائٹر ہیں، انہوں نے یہ بولا ہے کہ انفارچونیٹلی جو انڈیجنس پالیٹکس ہے انڈیا کی، جس میں بہت زیادہ لاجک نہیں چلتی، اپنی آئیڈینٹی کو، پرانی آئیڈینٹی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. آئیڈینٹی پالیٹکس، نیشنلزم، وہ تمام گروپس انٹلیکچوئل فریم ورک کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جو فار رائٹ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، انڈیا میں ہمیں پتہ کون سی ہیں، پاکستان میں ہمیں پتہ کون سی ہیں، وہ اس کو ہائی جیک کا لفظ آپ استعمال کرنی ہے. یا گروپس، پارٹیز یا گروپس، وہ گروپس، وہ جو انٹلیکچوئل فریم ورک ہے جو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے ان لاجیکل بیانیوں کو، وہی ان لاجیکل بیانیے پھر یہ بن جاتے ہیں جو آج کل پاکستان انڈیا میں بنے ہوئے ہیں. تو میرا اعتراض، میں ظاہر سی بات ہے کہ مارجنس پر رہنے والوں کے لوگوں کے لیے آپشنز نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں جہاں پر فیک نیوز پروپیگنڈے کی بات کی جاتی ہے. تو پروپیگنڈے کا انٹلیکچوئل فریم ورک پکا کرنے میں، کنسٹرکٹ کرنے میں تو ہمارے نیشنلسٹ بھائی اپنا رول ادا نہیں کر رہے. کر رہے ہیں. ایک طبقہ کر رہا ہے، ایک طبقہ نہیں کر رہا. ہماری جو ایک مڈل کلاس ریزسٹنس ہے نا شاعروں ادیبوں کی، وہ سرائکی ہوں، وہ سندھی ہوں، وہ پنجابی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اس ببل کے اندر. پھر یہ یہاں پر وہی آتا ہے ایک پریولیجڈ طبقہ. نہیں، پریولیج طبقہ نہیں. پریولیج طبقہ تو جو ابھی وہ رائٹر بن جاتا ہے، ہر جو میلے ہوتے ہیں وہاں پر آگے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور مطلب وہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے ایکٹر بھی ہوتے اسٹینڈ ہیں. اپ کامیڈین جو ہیں وہ پھر آتھر بھی بن جاتے ہیں. میرے ذہن میں ان خاتون ایکٹر کی ایگزامپل آ رہی تھی جو انہوں نے بک بھی لکھ دی. وہ اس کو چھوڑیں، وہ انگریزی میڈیم چھوڑیں یا ایون اردو میڈیم بھی چھوڑیں. جو ایک سپیس بنی تھی نا ان مارجنز میں رہنے والوں کے لیے، انہوں نے یہ نیشنلزم یا ماں بولی کی تحریکوں کو اپنا ایک ڈرائنگ روم کے اندر جو کنسٹرکٹ کیا، جو انٹلیکچوئل فریم ورک کنسٹرکٹ کیا، وہ بیک فائر کیا. اتنی ہمت، اتنی جرت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ مارجنز پر رہنے والے لوگوں کی بات کریں. اب جب تک آپ کا مارجنز پر رہنے والے خود اپنی بات کریں، نہ کہ یہ ایک طبقہ اٹھ کر کرے. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسی ایگزامپلس نہیں ہیں کہ ٹھیک قسم کے پولیٹیکل نیریٹیوز بنے ہوں. امبیڈکر صاحب نے بنایا تھا. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، بس ہمیں خود پسند ہے ایک ایسا نیشنلزم جس میں کلٹ میکنگ ہو، جس میں واہ واہی ہو، جس میں نفرت انگیزی ہو، جس میں اپنی آئیڈینٹی کے اوپر دھول چٹا دی گئی ہو مخالف کو. we like it. This is unfortunate. This is unfortunate.